الحمد لله كفى والسلام على عباد الله الذين اصطفى ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، ہم اور آپ اس دنیا میں آئے ہیں جانے کے لیے۔ جو بھی آیا ہے وہ کمپلسری جائے گا، یقینی طور پر جائے گا، ضرور بھی ضرور جائے گا۔ اچھا نہیں جائے گا تو مجبوراً جائے گا، مگر جائے گا۔ ہر انسان آیا ہے کیا کرنے کے لیے؟ جانے کے لیے۔ اور ہر ایک کا ایک سفر چالو ہے، سفر کر رہے ہیں، ان سفر کے ایام بھی گزر رہے ہیں، اور اس سفر کا ایک ٹائم متعین ہے جس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں۔ آدمی کبھی سفر کرتا ہے تو اس کا ٹائم ٹیبل ہوتا ہے کہ جی آپ حج کو جائیں گے تو 40 دن، عمرہ کو جا رہے ہیں تو 15 دن، گاؤں جا رہے ہیں تو 1 مہینہ۔ بعض لوگ ریٹرن ٹکٹ بناتے ہیں، تو کچھ اسفار ایسے ہیں جس کا ٹائم طے ہوتا ہے، مگر انسان کی زندگی کا سفر ایسا ہے جس کا ٹائم متعین نہیں۔ کہاں اس کا سفر پورا ہو جائے اللہ کے علاوہ اس کا علم کسی کو نہیں۔ حالانکہ بندہ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، آسمان زمین کی خاک چھان لیتا ہے، زمین کے تہ میں کیا ہے پتہ لگانے کی کوشش کر رہا ہے، آسمان کی بلندی پر کیا ہے دھیرے دھیرے جانے کی کوشش کر رہا ہے، چاند پر پہنچ جانے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اتنا بڑا دماغ ہے انسان کا، لیکن صرف اس کو اتنا ہی پتہ نہیں ہے کہ میرا سفر کہاں ختم ہو جائے گا۔ اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہم میں سے ہر ایک اس آیت کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اور اس کا ترجمہ بھی معلوم ہے اکثر لوگوں کو، بلکہ سب کو۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ذائقہ کا معنی چکھنا، موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ چکھنے کا لفظ آیا ہے، دیکھیے چکھی کون سی چیز جاتی ہے؟ اچھی چیز چکھی جاتی ہے۔ کوئی اگر غلط چیز ہو، بری چیز ہو، گندی چیز ہو تو آدمی ہاتھ ہی نہیں لگائے گا، قریب ہی نہیں جائے گا۔ تو موت ایک اچھی چیز ہے جو چکھی جاتی ہے۔ حلوہ بنایا تو تھوڑا انگلی ڈال کے چکھتے ہیں، میٹھا بنایا تو انگلی ڈال کر چکھتے ہیں، تھوڑا چکھنے دو، اور کہتے بھی ہیں کیا ذائقہ ہے ماشاءاللہ۔ لیکن کوئی گندی چیز ہو تو آدمی ہاتھ تو بڑھائے گا، لگائے گا، دور کی بات قریب تک بھی نہیں جائے گا۔ تو چکھی جاتی ہے اچھی چیز کو، تو اس سے پتہ چلا کہ موت اچھی چیز ہے، موت اچھی چیز ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم میں سے کوئی مرنا نہیں چاہتے، ہم میں سے کوئی مرنا چاہتے نہیں ہیں۔ ہر آدمی چاہتا ہے زندہ رہے، اور جہاں تک اس کی تمنا ہے تب تک زندہ رہنے کی تمنا کرتے ہیں، جہاں تک ان کی سوچ ہے تب تک زندہ رہنے کی تمنا کرتے ہیں۔ کوئی نہیں مر جانا چاہتا ہے جلدی سے۔ اسی کو عزیز قبل میں نے درس قرآن میں بھی ایک بات ایک مرتبہ چٹکلے کے طور پر میں نے عرض کیا تھا۔ میں نے کہا جی جنت کس کو چاہیے؟ تو سب نے ہاتھ اٹھائے، سب کو چاہیے۔ اچھا جلدی کس کو چاہیے؟ تو سب خاموش، کسی کو جلدی نہیں چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنت میں جائے گا تو مر کے جائے گا، زندہ تو جا نہیں سکتا۔ تو جنت جائے گا تو موت کے راستے سے جائے گا۔ تو جنت ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے، 101%، ہر ایک کو۔ یہ تمنا ہے ہماری دل کی، اللہ ہماری تمناؤں کو پوری فرمائے۔ مگر جلدی
کسی کو نہیں چاہیے. کل صبح چاہیے تو رات کو مرنا پڑے گا، کل شام کو چاہیے تو شام سے پہلے مرنا پڑے گا، پرسوں چاہیے تو کل ہی مرنا پڑے گا، 15 دن بعد چاہیے تو 14 دن میں مرنا پڑے گا. لیکن مرنا تو کوئی چاہتے نہیں ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. مزہ کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا قرآن میں کہ جانے والوں کو موت محبوب ہونی چاہیے. دنیا میں آنے والے کو موت محبوب ہونی چاہیے اور موت کو اچھی چیز سمجھنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ جو موت کو اچھی چیز نہیں سمجھتا وہ غفلت کی زندگی گزارتا ہے، اور پھر جب موت آ جاتی ہے تو پھر بڑی تکلیف میں رہتا ہے. تو جو لوگ موت کو مانتے ہیں کہ جی مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، پھر اللہ کے حضور ہم سب کو جمع ہونا ہے، تو ان کے لیے موت بہت مزیدار ہے. اور جو کہتے ہیں کہ جی مرنا تو ہے لیکن مٹی میں مل جانا ہے، مرنا تو ہے، مرنے کے بعد آج تک کوئی زندہ ہوا ہے؟ کوئی تاریخ ہے؟ کوئی مثال ہے؟ کوئی زندہ ہی نہیں ہوا ہے. مرنے کے بعد ہم خود دیکھتے ہیں ہمارے باپ گزر گئے یا ہمارے دادا گزر گئے، پردادا گزر گئے، لکڑ دادا گزر گئے، پکڑ دادا گزر گئے، کتنے دادا گزر گئے، آج تک کوئی زندہ نہیں ہوا ہے. ہوا ہے کوئی؟ تو جو لوگ مرنے کے بعد زندہ ہونے کا عقیدہ نہیں رکھتے ان کے لیے موت کڑوی ہے، لذیذ نہیں ہے، ذائقہ دار نہیں ہے. اور جو لوگ آخرت کی زندگی کو مانتے ہیں ان کے لیے موت لذیذ ہے. اسی کو نبی پاک علیہ السلام نے حدیث میں اس طرح ارشاد فرمایا کہ مومن صالح متقی کی روح فرشتے جو قبض کرتے ہیں بڑی آسانی سے قبض کرتے ہیں. ایک خوشبودار کوئی چیز اس کے سامنے لے کر آئی جاتی ہے، لاتے ہیں فرشتے اور کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس اندر سو رہی ہو، نکلو نکلو جلدی چلو، رب بلا رہے ہیں. اور فوراً وہ آسانی سے نکل جاتی ہے. اور اگر کوئی عقیدہ نہیں رکھتا ہے مرنے کے بعد زندہ ہونے کو، وہ کفر ہے، شرک ہے، نافرمانیاں ہیں، گناہ ہے، یعنی جتنی بھی نافرمانیاں ہو سکتی ہیں اللہ رسول کے تعلق سے سب کچھ کیا ہے، آخرت کا یقین اور عقیدہ نہیں، تو اس کی روح بڑی سختی کے ساتھ فرشتے نکالتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب انسان نافرمان کے جسم سے روح نکالی جاتی ہے تو اس کی مثال ایسی ہے جس طرح ایک خاردار ٹہنی ہو. خاردار کا معنی یہ فارسی کا لفظ ہے، خار معنی کانٹا، دار معنی والا. خاردار کانٹے والی ٹہنی، ایسے کاپوس کے ڈھیر پر رکھ دیے، اس کے اوپر اور کاپوس رکھ دیے، اب اس ٹہنی کو کھینچیے. تو جس طرح اس ٹہنی کو نکالنے میں تکلیف، اور نکلے تو ساری روئیوں کو، کپاس کو، کاپوس کو لے کر کے نکلے نچوڑ کے، اسی طرح نافرمان کے جسم سے فرشتے روح کھینچ کر نکالتے ہیں. قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کسی کے لیے موت تو مزیدار ہی رہتی ہے اور کوئی عقیدہ بگاڑ کر اپنی موت کو کڑوی بنا دیتا ہے، ورنہ موت کڑوی اصل میں حقیقت میں نہیں ہے. اسی لیے نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ عقل مند انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے. یہ بات کس نے کہی ہے؟ صادق المصدوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے کہ عقل مند وہی ہے جو تیاری کرے. اور اگر دنیا میں بڑے عقل مند رہے دنیاوی اعتبار سے لیکن موت کی تیاری نہیں ہوئی، بہت بڑے تھے ہم دنیا میں، کیا کیا نہیں کر لیا ہم نے دنیا میں، ہماری صلاحیت، ہماری دولت، ہمارا ذہن، ہماری فکر، ہماری کوشش، ہمارا روب، ہمارا عہدہ، ہماری کرسی، یہ سب کچھ تھا میرے پاس. اگر مرنے کی تیاری نہیں کی تو جو ہی لوگ دفن کر کے قبرستان سے نکلیں گے فرشتے آئے کے کہیں گے تم سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں، کیا کر رہے تھے دنیا میں قبر میں، اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں. صرف اتنا ہی فرق ہوا وہ چند گز زمین کے اندر صرف گیا ہے اور جا کر فرشتے اس کو ثابت کر دیتے ہیں کہ تم سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں.
تو بزرگوں یہ ہم سب کا حال ہے. دنیا میں ہم کتنے بھی ہو جائیں، مولوی صاحب، مفتی صاحب، دائی صاحب، مبلغ صاحب، نمازی صاحب، حاجی صاحب، اگر تیاری ہے تو ہی عقل مند ہے، اگر تیاری نہیں ہے تو چلتا پھرتا بے وقوف باڈی چل رہی ہے. یہ ہماری گوشت پوشت کی ایک باڈی ہے جو بے وقوف ہے، اگر تیاری نہ کرے موت کی. تو ایک چیز تو یہ ہوگی، ہم میں سے ہر ایک کو جانا ہے. کون کب جائے گا کسی کو معلوم نہیں. آنے کا ایک سسٹم اللہ نے بنایا ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے ثم نخرجکم طفلا، طفل کہتے ہیں چھوٹے بچے کو. ہم تم کو تمہارے ماں کے پیٹ سے چھوٹا سا بچہ بنا کر نکالتے ہیں. تو آنے کا سسٹم ہے، جب بچہ ٹھہر جاتا ہے ماں کے پیٹ میں تو 9 مہینہ پہلے پتہ چل جاتا ہے، یا 8 مہینے پہلے پتہ چل جاتا ہے، 9 مہینے 10 مہینے پہلے پتہ چل جاتا ہے. بچہ جب بھی پیدا ہو جو ہی ٹھہرا اسی مہینے میں پتہ چل جاتا ہے. لیکن مرے گا کب 9 سیکنڈ پہلے بھی پتہ نہیں چلتا ہے. مرے گا کب، آئے گا دنیا میں تو 9 مہینہ پہلے معلوم پڑ جاتا ہے، جائے گا کب تو 9 سیکنڈ پہلے بھی پتہ نہیں چلتا ہے. اسی کو ایک کتاب میں نے پڑھا تھا کچھ دنوں پہلے کہ انسان کے جسم سے جو روح نکالی جاتی ہے نا، اس کی تکلیف اتنی ہوتی ہے کہ اگر تلوار سے 20 مرتبہ اس کے جسم پر پوری طاقت سے مارا جائے، دھاردار تلوار سے، الٹے طرف سے نہیں سیدھے طرف سے 20 وار کیے جائیں، یہ 20 وار آسان ہے اس کی روح قبض کرنے کی تکلیف کے مقابلے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تو وہی کہہ سکے گا جو اس حالت میں جا کے پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ دوبارہ واپس آتے نہیں تو کسی کو خبر نہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے اس امت پر کہ ساری چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کھول کر بتا دیا ہے. یہ قصور ہمارا ہوگا اگر ہم اس پر تیاری نہ کریں. آج میں نے ایک مناسبت سے اس عنوان پر تقریر شروع کیا ہے. ہمارے محلے میں ایک چھوٹا بچہ انتقال ہوا ہے. کتنے چھوٹے بچے انتقال ہو جاتے ہیں، لیکن چونکہ یہ بچہ ہماری نظر کے سامنے کا ہے، ہمارا شاگرد ہے، ہم نے پڑھایا ہے، ہم نے دیکھا ہے، اس لیے اس کا احساس گہرا ہے دل میں. اور اس کی جو کیا کہتے ہیں اس کی مجاہدے تھے، کیا ایکٹیویٹی کا نا، اس کی جو ایکٹیویٹی تھی، مجاہدے تھے ان کے، یہ بھی نظر کے سامنے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں ایک ہے اللہ کی تدبیر اور ایک ہے بندے کی تدبیر. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. مکر کا معنی تدبیر کرنا، انہوں نے بھی تدبیر کی اور اللہ نے بھی تدبیر کی، لیکن اللہ کی تدبیر غالب رہی. ایک ہے بندے کی کوشش اور ایک ہے اللہ کا فیصلہ. اللہ کا فیصلہ بندے کی کوشش پر غالب رہتا ہے، اللہ کا فیصلہ بندے کی کوشش پر غالب رہتا ہے. اور یہی ہوتا ہے دنیا میں. کس کے ساتھ، کتنوں کے ساتھ کتنے حادثے پیش آ چکے ہیں. خود میری بات ہے کہ میرے ابا کا جب انتقال ہوا ہے تو مجھے اتنا ہوش نہیں تھا، مجھے یاد نہیں ہے، بس اتنا پتا ہے کہ ہاں لوگ رو رہے ہیں. اچھا مجھے چہرہ دکھانے کے لیے پکڑ کے لے کے آ گئے، میں بھاگ گیا تھا. اس سے اندازہ اتنا ہے ذہن میں، اس سے اندازہ تھا میں کتنا چھوٹا تھا، وہ میرے لیے کتنا بڑا حادثہ تھا جو ابھی میں محسوس کر رہا ہوں. تو کون نہیں یہاں پر بیٹھا جس کے ساتھ حادثے نہ ہوئے ہوں، یا حادثے نہ دیکھے ہوں، یا غم کے پہاڑ ان کے اوپر نہ ٹوٹے ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائشوں سے ہماری حفاظت فرمائے، لیکن آزمائشیں بھی آتی ہیں مقام اور مرتبے اور درجات بڑھانے کے لیے. اب میں آپ کو زبردستی تسلی دوں اور میں ان تمام چیزوں سے محفوظ ہوں، ٹھیک ٹھاک ہوں، اوکے ہوں، کلیئر ہوں، مجھے کوئی تکلیف نہیں، ایسی بات نہیں. مجھے بھی دسیوں تکلیفیں ہیں، جیسے آپ کو غم ہے تو ہم کو بھی غم ہے. لیکن چونکہ ایک بات ہے سنت و شریعت کی، قرآن اور حدیث کی، ان باتوں کا مذاکرہ کرنا اور کھل کر سماج اور معاشرے میں اور امت کے درمیان آنا ضروری ہے. اب دیکھیے وہ چھوٹا بچہ، اس کا نام تھا عبد الرحمن. نام کتنا پیارا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہارا بچہ پیدا ہو تو ان کے 2 نام رکھو، یا تو عبداللہ رکھو یا عبد الرحمن رکھو. بہترین پیارا نام، رحم کرنے والے کا بندہ. اچھا نابالغ ہے، ابھی بالغ نہیں ہوا، نابالغ ہے. نابالغ کی حالت میں اللہ پاک نے ان کو اپنے پاس بلا لیا. میں نے اس کے
میت کے دن جنازے کی نماز سے پہلے بھی میں نے تھوڑی دیر بات کی تھی. میں اس وقت ایک بات میری رہ گئی تھی جو میں نے قبرستان میں کہی تھی, اور 3 باتیں میں نے یہاں نقل کی تھی کہ اس کے ابا کو حافظ قرآن بنانا تھا, بچہ کو عالم بنانا تھا. ہم سے بلکہ یوں کہا تھا کہ اس کو حافظ عالم مفتی بنائیں گے, لیکن چونکہ حافظ سے شروع ہوتا ہے, ابھی بچہ ہے چھوٹا ہے تو ادھر سے شروع کرتے ہیں. چنانچہ اس بچے کو لے کر نیرل مدرسہ گئے, مولانا سجاد نعمانی کے یہاں. کتنا بہترین نظام سسٹم والا مدرسہ ہے, جسے کہتے ہیں نا یہ مہنگی اسکول ہے, وہ مہنگا مدرسہ ہے, ایک دم سسٹم کے ساتھ پڑھائے. لیکن تقدیر ایسی کہ وہاں ایڈمیشن نہیں ہوا, لیکن گئے تھے تو ضرور, میں نے نظروں سے دیکھا ہے. اس کی امی بھی گئی تھی ساتھ میں گاڑی میں. اس کے بعد گجرات ڈھابیل کے لیے کوشش کی گئی. ڈھابیل بھی ایک بڑا مدرسہ ہے, وہاں اندر داخل ہوتے ہی پتہ چلے گا ہم کسی بستی میں داخل ہوئے ہیں, اتنا بڑا مدرسہ, وہاں کے لیے بھی کوشش کی گئی. اچھا, ہر جگہ مضبوط سفارش بھی ہے. نیرل میں ان کے رشتہ دار ہیں باضابطہ, مگر اس کے باوجود ایڈمیشن نہیں ہوا. گجرات میں ایڈمیشن نہیں ہوا. اچھا, ہمارے یہاں وہ بچہ 4 سال سے پڑھ رہا ہے شکر محلہ مسجد میں, مدرسہ فوقتیہ اوپر چلتا ہے ہمارا بہترین مکتب, یہاں 4 سال سے بچہ پڑھ رہا ہے. اس کے بعد بھی اس کے ابا کی تڑپ یہ ہے کہ پھر یہاں سے یہاں کی تعلیم شروع, پھر گھر میں بھی ٹیوشن پڑھتا ہے. ان کے استاد ہیں مولانا عبدالسبحان, وہ پڑھاتے ہیں, گھر میں بھی پڑھاتے ہیں, یہاں بھی پڑھاتے ہیں کہ کسی طرح بچہ پڑھے, اچھا پڑھے, فاسٹ پڑھے, جلدی کور کرے. اس کے بعد ایک مرتبہ اپنے جامع مسجد سپارہ کے وہاں کے امام صاحب فجر بعد میرے پاس آئے, آ کے کہنے لگے صاحب ایک بچہ آپ کے یہاں کا عبد الرحمان نام کا ڈائر فیملی کا, وہ آپ کے یہاں پڑھتا تھا, میرا جی پڑھتا تھا. کہنے لگے اس کا ایڈمیشن کے لیے ہمارے یہاں آئے تھے. میں نے کہا آپ کے یہاں گئے تھے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی مشہور ہوا ہے آپ کے تعلق سے کہ ماشاءاللہ آپ بہت توجہ سے پڑھاتے ہیں. ان کے ابا کی تڑپ یہ ہے کہ بچہ فاسٹ آگے نکلے, تھوڑا ہر جگہ پڑھے. تو میں نے یہ جملہ کہا تھا, کیونکہ میری یہ بات قاری صاحب کے پاس جائے گی. میں نے کہا تھا قاری صاحب یہ نیرل سے واپس آیا, یہ ڈابل سے واپس آیا, شکر محلے میں 4 سال 3 سال کی عمر سے پڑھ رہا ہے, گھر میں ٹیوشن پڑھ رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کی نصیب اور قسمت آپ کے یہاں ہو, کسی طرح اس بچہ کو پڑھا دیجیے. یہ میرا جملہ تھا جو مجھے یاد ہے, کمی بیشی کے. کسی طرح آپ اس بچے کو پڑھا دیجیے, ہو سکتا ہے مقدر آپ کے یہاں ہو. ابھی وہاں بات چلی رہی. اس سے پہلے یہ باتیں مجھے معلوم تھی. ایک بات مجھے معلوم نہیں تھی جو زبردست ہے. دیکھیے, بتا دینا ضروری ہے. ایک ہے انسان کی تدبیر اور ایک ہے اللہ کی تدبیر. غالب کس کی تدبیر رہتی ہے؟ اللہ کی تدبیر غالب رہتی ہے. دیکھیے تدبیریں کیسی ہو رہی ہے ادھر, مگر اللہ کی تدبیر کا علم کسی کو نہیں ہوتا ہے, اور اللہ کر گزرتا ہے, اور وہ بندے کے لیے نفع ہوتا ہے, نقصان نہیں ہوتا ہے. تو اپنا نالا سپارہ عشق میں ایک مدرسہ ہے, مدرسہ اشرف العلوم, وہاں کے محتمم صاحب حضرت مولانا عبدالصمد صاحب. تو وہاں پہ لے کے گئے ابا اس بچے کو, اور وہاں ایڈمیشن بھی کرائے. یہاں تک کہ شروع میں بچہ جب ہاسٹل میں رہنا نہیں چاہتا تھا تو ان کے ابا اس بچے کو لے کر 1 ہفتہ وہاں رات کو سوتے تھے. رات کو چلے جاتے تھے, بچہ کو لے کر مہمان خانے میں سوتے تھے, پھر صبح کو ابا آ جاتے تھے, پھر شام کو جاتے تھے, صرف عادت ڈالنے کے لیے کہ بچے کا ذہن مزاج بن جائے قیام کرنے کے لیے. 1 ہفتہ تک مدرسے میں سوئے. یہ ہے بندے کی تدبیر کہ مجھے ان کو حافظ, عالم اور مفتی ہر حال میں بنانا ہے, فاسٹ بنانا ہے, جیسا پڑھے ویسا بنانا ہے. کیا کسی کو یہ بات معلوم تھی کہ یہ نہیں بنے گا کچھ؟ کوئی دعویٰ سے کہہ سکتا تھا یہ کچھ نہیں بنے گا؟ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا, کوئی نہیں. یہ ساری کوششیں ہوئی. اب چلیے اسباب جو کچھ بھی ہو, سبب تو پیدا ہی ہوتا ہے. حضرت اسرائیل علیہ السلام جس نے روح قبض کرتے ہیں نا, انہوں نے اللہ سے سوال کیا. میں نے درس قرآن میں اس سے قبل اس کو نقل کیا تھا روایت کو. اللہ سے پوچھا کہ پروردگار آپ نے میرے ذمے جو کام سپرد کیا ہے ایک ایسا کام ہے جس میں سب مجھے برا کہیں گے.
کیونکہ کوئی دنیا سے آنا نہیں چاہے گا. میں کسی کے گود سے بچہ چھین کے لاؤں گا، کسی کے گود سے بیٹا چھین کے لاؤں گا، کسی کے گود سے بیٹی چھین کے لاؤں گا، کسی اولاد کی نظر سے ماں باپ چھین کے لاؤں گا، وغیرہ وغیرہ، کیا کیا نہیں لاؤں گا میں. آپ کے جیسا حکم ہوگا ویسا کہوں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اسرائیل تم کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں ایسے اسباب پیدا کر دوں گا کہ ان کا دماغ اسباب کی طرف جائے گا، تمہارے طرف نہیں. اور ہوتا ہی ایسا ہے کہ جی 15 دن سے بیمار تھا، انتقال ہو گیا، جی پیٹ میں تکلیف تھی اس لیے انتقال ہو گیا، جی اٹیک آ گیا. کوئی کہتے ہیں کہ اسرائیل علیہ السلام لے کے چلے گئے؟ کوئی نہیں کہتا. تو میں ایسے اسباب پیدا کر دوں گا کہ جن اسباب کی طرف متوجہ ہوں گے آپ کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے. تو اس بچے کی یہ ساری تدبیریں ہیں بزرگوں، دنیاوی تدبیریں ہیں، مگر اللہ کی تدبیر کیا ہے کہ تم ہر جگہ لے کے گھومو، بڑی بڑی مدرسوں میں، یونیورسٹیوں میں، مکتبوں میں، مسجدوں میں، ٹیوشنوں میں لے کے گھومو، لیکن یہ حافظ یہاں نہیں بنے گا. میں بغیر دنیا میں حافظ بنے میں حافظوں کی لائن میں اس کو کھڑا کروں گا. یہ اللہ کی تدبیر پتہ چلا جب ہو گیا، ورنہ پہلے کسی کو پتا نہیں تھا کہ اتنے جو دوڑ بھاگ ہو رہے ہیں، اتنی جو محنتیں ہو رہی ہیں، اتنی جو کوششیں ہو رہی ہے، کیا اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی مسکرا رہا ہوگا دیکھ کے، واہ کیا بندہ ہے، کہاں کہاں لے کے بھاگتا ہے، یہ تو چند دن میں میرے پاس آنے والا ہے، یہ تو چند دن میں میرے پاس آنے والا ہے. یہ جو بات پیش آئی اس بچے کے تعلق سے، اس عنوان پر میں نے آج کی تقریر کا انتخاب کیا ہے. اب ہم کچھ حدیثیں سنتے ہیں اس تعلق سے. بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کی کوئی محبوب چیز لے لے اور اس پر وہ صبر کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ جنت دیں گے. اب اندازہ لگائیے کہ چھوٹا بچہ کتنا پیارا ہوتا ہے، اس پر صبر کرے، اور صبر تو کرنا ہی پڑے گا، زندہ تو کر سکتے نہیں، دوبارہ گھر پہ لا نہیں سکتے، تو صبر کرنا ہی پڑتا ہے. جو اس پر صبر کرے قضا اور قدر پر، جنت کے علاوہ اس کا کوئی بدلہ نہیں. ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے، یہ غور سے سنیے گا، پہلی بار اس عنوان پر میں بات کر رہا ہوں، بڑی تلاش بسیار کے بعد. حالانکہ عام نارمل کتابوں میں یہ حدیثیں موجود ہے، ایسا نہیں کہ کوئی پرانی کتابیں دیکھنی پڑے، بخاری مسلم حدیث سیاہ سکتا کے اندر یہ سب حدیثیں موجود ہیں، لیکن بیانات میں ہم کیا بیان کریں گے معلوم؟ وہ دھوئے دار بیان کریں گے جس سے آپ ادھر غصہ ہو گئے، وہ ادھر ناراض ہو گیا، اس کی نماز نہیں ہوگی، وہ کافر ہو گیا. یہ سب بیانات ہوتے ہیں اسٹیجوں پر اور ممبروں پر. ان چیزوں پر خطاب میں نے تو نہیں سنا آج تک، پتہ نہیں شاید آپ سنے ہوں گے. خطاب جو عام خطاب کرتے ہیں رہبر، امام، علماء، مقررین، خطیب، ان چیزوں پر بہت کم خطاب ہوتا ہے. چنانچہ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کا بچہ چھوٹا فوت ہو جاتا ہے اور اس کی روح قبض ہو جاتی ہے تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ اسرائیل علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ تو نے میرے بندے کے بچے کی روح کو قبض کر لی. حالانکہ اللہ جانتا ہے، تو اللہ پاک اس فرشتہ سے فرماتا ہے تم نے میرے بندے کے چھوٹے معصوم بچے کی روح تم نے قبض کر لی. تو فرشتہ کہتا ہے جی پروردگار، آپ کے حکم کی میں نے تعمیل کر لی. تو اللہ پاک دوسرا سوال کرتا ہے کیا تم نے اس کے دل کا پھل لے لیا؟ یہ پھل میں نے ترجمہ کیا اس لیے کہ حدیث میں ثمرہ کا لفظ ہے، ثمرۃ القلب، اور ثمر کا معنی پھل. بعض محدثین نے اس کا ترجمہ کیا ٹکڑا. اب ترجمہ یہ ہوگا کیا تم نے میرے بندے کے دل کے ٹکڑا کو، جگر گوشہ کو تم نے لے لیا، اس کی روح قبض کر لی؟ فرشتہ پھر کہتا ہے کہ ہاں پروردگار، آپ کے حکم کی میں نے تعمیل کی. تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کے بعد ان کے والدین نے کیا کہا، سنا تم نے کیا کہا؟ کہ پروردگار حمیدک واسترجع، آپ کی تعریف کی الحمدللہ کہ اللہ کے قضا قدر پر راضی ہے. واسترجع اس کا ترجمہ ہے انا للہ، یعنی آپ کے طرف لوٹنے کی دعا پڑھی. استرجع کا مطلب آپ کے طرف لوٹنے کی دعا پڑھی. کون سی دعا پڑھی؟ انا للہ ہے، ہم سب کس کے لیے ہیں؟ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور اسی کی طرف ہم سب لوٹ کر جانے والے ہیں. تو فرشتہ کہتا ہے کہ پروردگار انہوں نے آپ کی تعریف کی، آپ کے قضا قدر اور تقدیر پر وہ راضی رہے، اور انہوں نے انا للہ پڑھا.
تو فیقول اللہ عز وجل، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس فرشتہ سے فرماتا ہے ابنوا لعبدی بیتن فی الجنہ وسموہ بیت الحمد، میرے اس بندے کے لیے جس نے صبر کیا ہے ماں اور باپ، ان کے لیے جنت میں ایک بنگلہ بناؤ، ایک گھر تعمیر کرو اور اس گھر کا نام رکھو بیت الحمد۔ اس گھر کا کیا نام رکھو؟ بیت الحمد۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے ایڈوانس بنگلہ تیار ہو جاتا ہے، والدین کے جانے سے پہلے ہی تیار ہو جاتا ہے، اور اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ بیت الحمد۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، دیکھیے یہ حادثات ہمارے اور آپ کے سامنے پیش آتے ہیں، ہو سکتا ہے بہت سارے اور حضرات کے ساتھ پیش آئے ہوں، مگر یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ دیکھیے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل علی ابنہ ابراہیم وہو یجود بنفسہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بیٹا تھا ابراہیم، آپ کے کتنے بیٹے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے ہیں؟ 4 نہیں، وہ 2 نام ایک کے ہو گئے، 3 ہیں، تو ایک کا نام ان میں ابراہیم ہے۔ تو ابراہیم یجود بنفسہ، اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کر رہے تھے، اس کا ترجمہ محدثین نے کیا ہے آخری وقت میں تھے، بیٹے ابراہیم آخری وقت میں تھے، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا لڑکا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوئے تو دیکھے کہ ایک دم تڑپ رہے ہیں، ایک دم آخری وقت میں ہے۔ فجعلت عینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تذریفان، تو وہاں کھڑے کھڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رونا آ گیا اور آپ کی آنکھیں بہنے لگی، تذریفان، آپ کی آنکھیں بہنے لگی۔ فقال له عبد الرحمن بن عوف، تو ایک صحابی ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی نام عبد الرحمن، سوال کرنے والے، کہنے لگے یار انت یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ روتے ہیں، آپ تو تسلی دیتے ہیں، مگر ہم ابھی دیکھ رہے ہیں نہیں بہت ہی، حالانکہ حضرت عبد الرحمن بھی بہت مغموم ہے کہ نبی کے پیارے بیٹے کا انتقال ہوا ہے۔ تو جب نبی پاک علیہ السلام رو پڑے بچے کی حالت کو دیکھ کر، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے انت یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ بھی رو پڑے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ابن عوف انہا رحمت، کہ اے ابن عوف سمجھے بات کو، یہ محبت کی بات ہے، بیٹا آخری وقت میں ہو اور باپ کی آنکھ سے آنسو جاری نہ ہو، یہ تو رحمت کی بات ہے، وہی روئے گا جس کے دل میں اللہ کی طرف سے رحمت ہوگی۔ ثم اتبعها باخرى، پھر ڈبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے، یہ جواب دے کر ثم اتبعها باخرى، پھر ڈبل نبی پاک علیہ السلام رو پڑے، فقال ان العين تدمع والقلب يحزن، کہ اس طرح کے غم کے موقع پر آنکھیں تو بہہ ہی جاتی ہیں اور دل تو مغموم ہی رہتا ہے، آنکھیں تو بہتی ہی ہیں اور دل تو مغموم ہوتا ہی ہے۔ ولا نقول الا ما يرضي ربنا، اور ہم نہیں کہتے کوئی الگ بات، صرف اتنی کہتے ہیں جو اللہ، جس سے اللہ راضی ہو جائے، ہم تو انا للہ کہتے ہیں، اللہ کے قضاء قدر اور فیصلے اور تقدیر پر راضی ہوتے ہیں، ہم اس کے علاوہ تو اور کوئی شکایت نہیں کرتے۔ وَأَنَا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونٌ، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب میں کھڑے ہیں یا بیٹھے ہیں، ہاتھ پھیر رہے ہیں اور یوں کہہ رہے ہیں کہ اے ابراہیم، ہاتھ پھیر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وَأَنَا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونٌ، کہ اے ابراہیم آپ کی جدائی پر میرے دل میں بڑا غم ہے، ہاتھ پھیر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں آپ کی جدائی پر میرے دل میں بڑا غم ہے، یہاں تک کہ ان کی روح پرواز کر گئی۔ تو اندازہ لگائیے کہ اس وقت کا حال کیا ہے۔ ابھی کل یا پرسوں ایک صاحب سے بات کر رہے تھے، انہوں نے بڑی زبردست بات کہی، کہنے لگے زندگی کا کوئی بھی شعبہ آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، سارے حالات رسول اللہ کو پیش آ چکے ہیں، سارے حالات رسول اللہ کو پیش آ چکے ہیں، اس لیے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھو، وہی آئیڈیل ہے، کس موقع پر آپ نے کیا کیا ہے، اگر وہ تمہارے ذہن اور دماغ میں رہے گا، اگر تم مومن ہو تو تم ٹھیک ٹھاک رہو گے، تمہارے دل میں کوئی بھی غم نہیں گزرے گا کہ یہ چیزیں رسول اللہ کے ساتھ ہو چکی ہے۔ ہم میں سے کتنے کے دانت ٹوٹے ہیں لڑائی میں، وہ تو ہم قریب سے سوچ بھی نہیں سکتے، رسول اللہ کے دندان شہید ہو گئے، رسول اللہ کے دندان شہید ہو گئے، اور کیا کیا نہیں ہوا، آپ کو پاگل کہا گیا،
آپ کو مجنون کہا گیا، آپ کو شاعر یعنی گویہ کہا گیا، آپ کو جادوگر کہا گیا، اور کیا کیا نہیں کہا گیا، سب کچھ کہا گیا۔ بہرحال یہ چھوٹے بچے کے انتقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ بھی پیش آ چکا۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی ایک حدیث اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ دیکھیں کتنے بچے فوت ہو جائے تو جنت ملیں گے، جنت ملے گی۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جن کے 3 بچے قبل البلوغ بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو جاویں ان کی برکت اور رحمت سے والدین جنت میں جائیں گے۔ کتنے بچے فوت ہوں؟ 3 بچے فوت ہو جائیں قبل البلوغ بالغ ہونے سے پہلے۔ تو یہ جملہ ہے، میں نے اردو میں ترجمہ لکھا ہے کہ اس کی رحمت اور برکت سے اللہ پاک والدین کو کیا کریں گے؟ جنت میں داخل کریں گے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جن کے 3 بچے قبل البلوغ انتقال کر جائیں جہنم کی آگ اسے نہیں چھوئے گی۔ اس حدیث میں کتنے بچوں کا ذکر؟ 3 بچوں کا۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی ایک روایت ہے، اس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ، پہلے کے راوی حضرت انس تھے، اس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے اسی طرح ایک حدیث ارشاد فرمائی کہ جس کے 3 بچے قبل البلوغ فوت ہو جاویں تو ان کے والدین کو جنت ملے گی، جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ فقالت امرأۃ اثنین یا رسول اللہ، اس مجلس میں ایک عورت تھی، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر قبل البلوغ کسی کے 2 بچے فوت ہو جائے تو ان کو جنت ملے گی کہ نہیں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اثنین، ہاں 2 پر بھی ملے گی، وہ اثنین۔ تو 2 روایتیں ہو گئی، 3 بچے فوت ہو قبل البلوغ، 2 بچے فوت ہو قبل البلوغ تو جنت ملے گی، جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ اب دیکھیے ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے یہی روایت نقل فرمائی، یہی بات ارشاد فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قبل البلوغ جن کے 3 بچے فوت ہو جائیں یا جن کے سوال کرنے، عورت کے سوال کرنے کا جواب میں 2 بچے فوت ہو جائیں ان کو جنت ملیں گی اور جہنم کی آگ نہیں چھوئیں گی۔ تو وہاں پر حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے مشہور صحابی ہیں، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے 2 بچے وفات پا چکے۔ یہ دوسری مجلس ہے یہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں 2 پر بھی جنت ملیں گے، اس کے اوپر بھی جہنم کی آگ حرام ہو جائیں گے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رسول اللہ کے زمانے میں قاری صاحب مشہور تھے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ قرآن کے ماہر، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک ہی بچہ بھیجا ہے، یہ ہے حدیث، مطلب میں نے ترجمہ لکھ کے لایا اس لیے یہ ترجمہ میں نے کیا کہ یا رسول اللہ میرا ایک ہی بچہ قبل البلوغ گیا ہے، میں نے بھیجا ہے، تو کیا مجھے جنت ملے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہاں 1 پر بھی جنت ملے گی۔ کلیئر ہو گئی بات؟ صحابی کے سوال پر ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 1 بچہ آگے بھیج دیا، یعنی میرا 1 بچہ قبل البلوغ فوت ہوا ہے تو کیا اس پر مجھے جنت ملے گی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں 1 پر بھی ملے گی، 3 جائے تو بھی، 2 جائے تو بھی، 1 جائے تو بھی جنت۔ یہ روایت کے حساب سے یہ بات کنفرم ہے۔ اب یہ بچے جو چلے جاتے ہیں نا، میں نے روایت کیا نقل کی، اس کی رحمت اور برکت سے اللہ پاک جنت میں داخل کر دیں گے۔ ایک بڑی پیاری روایت ہے، بہت زبردست ہے، یہ حدیث کہاں ہے؟ مسند احمد اور نسائی شریف میں ہے۔ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا ایک چھوٹا بیٹا بچے کو لے کر کے آتا تھا، ایسا لکھا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے اپنے بچے کے ساتھ، کچھ دنوں کے بعد دیکھے کہ وہ اکیلے ہیں، بچہ ساتھ میں نہیں ہے، جبکہ ہر مرتبہ لے کے آتا تھا، نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساتھ لے کر کے آتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوتے تھے اور فرمائے کہ کیا تو اس بچے سے محبت کرتا ہے؟ تو کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کر دیجئے کہ میں آپ سے جس طرح محبت کرتا ہوں میں اس سے اتنی محبت کرنے لگوں، یا میں ان سے جتنی محبت کرتا ہوں بچے سے اتنی محبت میں آپ سے کرنے لگوں، بس اللہ مجھے یہ توفیق دے دے۔ توفیق نہیں، مطلب یہ ہے میں بہت محبت کرتا ہوں اس بچے سے، جتنی ان سے محبت کرتا ہوں اتنی محبت آپ سے بھی کرنے کی اللہ توفیق دے دے۔ چنانچہ کچھ دنوں کے بعد وہ اب اکیلے آئے تو آپ نے ان سے نہیں پوچھا کہ بچہ کہاں ہے،
آپ نے مجمع میں سوال کیا کسی سے کہ ان کے ساتھ وہ بچہ آ نہیں رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بچہ فوت ہو گیا، انتقال ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد کو بلایا، ان کو اشارہ کیا بھائی آپ ادھر قریب آ جاؤ، آئے قریب. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی کے طور پر ان سے فرمایا، دیکھیے زبردست بات، تسلی کے طور پر فرمایا کیا تو اس بات پر خوش نہیں ہے کہ جب تو جنت کے دروازے پر جائے گا تو تیرا بچہ وہاں کھڑا ملے گا اور تیرے جنت کا دروازہ تیرا بچہ کھولے گا، تو اس پر خوش نہیں ہے؟ دیکھیے سمجھیے بات کو، کیا تو اس بات پر خوش نہیں ہے کہ جب تو جنت میں جانے لگے گا تو دروازے کے پاس تو اپنے بچے کو کھڑا پائے گا، اس سے خوش نہیں ہے؟ اور تمہارے جنت کے دروازے کو تمہارا یہ بیٹا یہ بچہ کھولے گا، کیا تم اس پر خوش نہیں ہو؟ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، میں اس پر خوش ہوں. کہنے لگے پھر تو صبر کرو، یہی ہونے والا ہے، جنت کے دروازے پر تمہارے اس بچے سے ملاقات ہوگی اور تمہاری جنت کا دروازہ یہ بچہ کھولے گا. صحابہ کا مجمع تھا، صحابہ نے سوال کیا اللہ کے رسول، اچھا صحابہ سمجھتے ہیں نا باتوں کو، ہو سکتا ہے کچھ خاص بات ہو ان کے لیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صرف ان کے لیے ہے یا ہمارے لیے بھی ہے کہ ہمارے بھی بچے اگر کسی کے چلے جاویں تو ہمارا بھی بچہ دروازے پہ ملے گا کہ نہیں، اور ہمارا دروازہ میرا بچہ کھولے گا کہ نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سب کے لیے. کیا فرمایا؟ یہ صرف ان کی خصوصیت ہی نہیں بلکہ یہ سب کے لیے ہے. تو دیکھیے ان چھوٹے بچوں کا مسئلہ ہے. تو اسی عنوان پر اسی مناسبت سے کچھ بات ذہن میں آئی تھی، اس پر میں نے کتابیں پڑھنا شروع کی، تو اس پر میں نے تھوڑی مختصر سی بات کر لی، بلکہ مختصر کرتے کرتے آدھا گھنٹہ سے زیادہ ہوا ہے. تو میں نے کوشش کی تھی کہ کم سے کم میں جامع بات کروں. الحمدللہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی